فیس بک جب بھی دیکھو کوئی نہ کوئی دردناک خبر ضرور پڑھنے کو ملتی ہے۔ کئی ایسی کہانیاں سامنے آ جاتی ہیں کہ انسان کئی روز تک ان کے زیر اثر رہتا ہے اور ذہن سے ان خیالات کو جھٹک نہیں پاتا جو اس واقعہ کے بارے میں جان کر ذہن میں آتے رہتے ہیں۔ ایک روز فیس بک پر مختلف پوسٹ دیکھ رہا تھا کہ اچانک دیکھتے ہی دیکھتے میری نظر پڑی تو ایک بندہ دروازے پر ایک عورت کھڑی فریاد کر رہی تھی، کھول دے بیٹا، مجھ پر بند نہ کر، یہ در میں نے برسوں تمہیں پالا ہے، سنبھالا ہے اور نہ جانے کتنے دکھ اٹھائے ہیں، تیرے دم سے میرا اجالا ہے، تو گھر سے مجھے نکالا ہے، میں تو ماں ہوں پھر بھی تمہیں بد دعا نہیں دوں گی، تجھ کو صرف جینے کی دعا دوں گی۔ یہ پڑھ کر یقین نہیں آیا کہ ایک عظیم ماں کی ہستی کے ساتھ ایسا بھی سلوک ہو سکتا ہے۔ کچھ روز پہلے کچھ ایسا ہی قصہ کسی نے سنایا تھا، پھر بھی یقین نہیں آیا تھا۔ وہ قصہ کچھ یوں تھا کہ 4 بچوں کی ماں اس لڑکے کی اہلیہ تھی، روز بہو اور ساس کی تکرار رہتی، وہ جیسے ہی گھر آتا دونوں شکایت کا دفتر کھول کر بیٹھ جاتی تھیں۔ آخر ایک دن بیٹے نے تنگ آ کر ماں سے کہا، میری زندگی عذاب بن گئی ہے، روز روز کے تکرار سے میں تنگ آ گیا ہوں، بہتر یہی ہے کہ آپ کہیں اور چلی جائیں، میں گھر میں سکون چاہتا ہوں۔ ماں بولی تو کچھ نہیں اور نہ ہی کوئی جواب دیا۔ دوسری صبح وہ چپکے سے گھر سے نکلی اور دارالامان پہنچ گئی۔ اس کے ساتھ وہاں کیسا سلوک ہوا اس کی کچھ خبر نہیں ہے۔ مجھے یہ قصہ سن کر حیرت ہوئی، کیا کوئی بیٹا اپنی ماں کو اس طرح کہہ سکتا ہے کہ تم اس گھر سے چلی جاؤ؟ وہ ماں جو راتوں کو جاگ جاگ کر بچے کو پالتی ہے اور اپنی آنکھوں میں سنہرے خواب سجاتی ہے، بڑا ہوگا تو میرا تابعدار بیٹا ہوگا، بیوگی کے دن مشکلوں سے کاٹ رہی ہوں، میرا سہارا ہوگا، طرح طرح کی امیدیں پالتی ہے، مگر اس وقت اسے خبر ہی نہیں ہوتی کہ بڑا ہو کر اس کا سہارا بنے گا یا نہیں۔ وہ محنت مزدوری کر کے اس کا پیٹ پالتی ہے، پڑھاتی لکھاتی ہے، جوانی کی بیوگی کو بھول کر بچے کی پرورش میں لگی رہتی ہے۔ جب تک وہ سکول نہیں جاتا تو اسے گھر پر تعلیم دیتی ہے، پھر اسکول میں ایڈمیشن کے بعد اس کی پڑھائی لکھائی کا سارا ذمہ اپنے سر لیتی ہے۔ پڑھ لکھ کر جب جوان ہوتا ہے تو اچھی نوکری لگتے ہی اس کی شادی کی فکر ہوتی ہے، شادی ہو تو اس کا گھر بس جائے۔ شادی سے پہلے وہ ماں کا تابعدار بیٹا ہوتا ہے، کئی رشتے دیکھنے کے بعد بیٹے کی ہی پسند کی لڑکی سے شادی کروا دیتی ہے اور پھر بہو کی اپنی ساس سے نہیں بنتی، اس کا جی چاہتا ہے اسے گھر سے باہر نکال دے، مگر شوہر کے ڈر سے ایسا نہیں کرتی۔ وقت گزرتا رہتا ہے اور وہ لڑکا 4 بچوں کا باپ بن جاتا ہے، مگر اس گھر میں لڑائی ختم نہیں ہوتی۔ روز روز بڑھتی لڑائی کو دیکھ کر بیٹے کے منہ سے یہ نکل جاتا ہے
ماں تم چلی جاؤ، ایسا وقت خدا کسی پر نہ لائے۔ اور وہ عورت گھر سے نکل کر اولڈ ہاؤس میں چلی جاتی ہے۔ بچے ایسا سلوک کرتے ہوئے بھول جاتے ہیں کہ جیسا وہ بیجیں گے ویسا ہی کاٹیں گے۔ یہ مکافات عمل بھی ہے۔ اولاد اتنی بے حس ہوتی ہے کہ ماں کی پرورش اور محنت کو بھول جاتی ہے۔ کیسے ایک ماں نے خون جگر سے اس کو پالا، بیٹا مکافات عمل کو بھی بھول جاتا ہے۔ ایک روز انہیں بچوں نے اپنی ماں اور باپ کو گھر سے جانے کے لیے کہنا ہے۔ بچوں کو تعلیم دی نہیں جاتی، بلکہ وہ تعلیم گھر میں رہتے ہوئے حاصل کرتے ہیں۔ وہی کرتے ہیں جو ان کے والدین بزرگوں کے ساتھ کرتے ہیں۔ اس لیے خدا را اس طرح کی لڑائیوں کا حل تلاش کرنا چاہیے۔ یہ نہیں کہ ماں کو صاف صاف کہہ دیا جائے تم چلی جاؤ۔ یہ بھی نہیں سوچتے اس ماں کے دل پر کیا بیتی ہوگی۔ کاش ایسا فعل کوئی نہ کرے۔ اپنی ماں سے محبت کریں اور جنت میں اپنا مقام بنائیں۔ یہ نہیں کہ جنت کماتے کماتے دوزخ کما لیں۔ اگر ہماری ویڈیو پسند آئے تو ہمارے یوٹیوب چینل ماہر وقاص کھوکھر کو سبسکرائب کر دیں، ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں۔ ہم آپ کے لیے ایسی اچھی ویڈیو بناتے رہیں گے۔